ریا و نمائش کی نیکی بے نتیجہ۔ تعلیم کا دوسرا اسلوب یہ ہے کہ فضائل کو عمدہ تشبیہوں کے ساتھ اور رذائل کو قبیح مناظر اور قابل نفرت صورتوں میں اس طرح پیش کیا جائے کہ سننے والا بالطبع فضائل کی طرف مائل اور رذائل سے روگرداں ہو جائے۔ مثلاً اللہ کی راہ میں ایک اخلاقی فضیلت ہے جس کی تصویر یوں کھینچی گئی ہے کہ کمثل حبہ، یہ نیکی ایک دانہ ہے، زمین سے ہر دانہ ایک بال ہو کر اگتا ہے اور ہر بال میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں، اسی طرح نیکی کا یہ ایک دانہ سینکڑوں ربانی انعامات کا باعث ہوتا ہے۔ ریا و نمائش کی نیکی بے نتیجہ ہوتی ہے، نہ مخلوق پر اس کا اثر پڑتا ہے اور نہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ ہے۔ قرآن نے اس کو یوں ادا کیا، کمثل صفوان، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی کسان اپنا بیج ایسی چٹان پر چھینٹ دے جس پر ذرا سی مٹی پڑی ہو، جہاں ذرا زور کی بارش ہوئی تو بیج اور مٹی سب بہہ گئی اور چٹان دھل کر صاف ہو گئی، اس سے ایک دانہ بھی پیدا نہ ہوگا۔ بے ایمانی سے یتیموں کا مال کھا جانے کو یوں ادا کیا، انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ایسا کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ پیٹھ پیچھے مسلمان کی برائی کرنے کی کراہت یوں ظاہر کی، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا کوئی اپنے مردہ بھائی کی لاش کا گوشت نوچ کر کھاتا ہے؟ کسی کو کوئی چیز دے کر واپس لینا شرافت اور فیاضی کے خلاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی برائی کو یوں ظاہر فرمایا ہے، جو دے کر واپس لیتا ہے وہ گویا قے کر کے پھر چاٹتا ہے، اس سے زیادہ مکروہ تشبیہ اس بد اخلاقی کی ہو سکتی ہے؟ قبیلہ اسلم کے ایک شخص سے ایک اخلاقی گناہ سرزد ہوا اور بعد کو اس پر یہ اثر ہوا کہ خود آ کر عدالت نبوی میں اپنے گناہ کا اقرار کیا اور شریعت کی حد اپنے اوپر جاری کرنے کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحقیقات کے بعد اس کے سنگسار کیے جانے کا حکم دیا۔ جب وہ سنگسار ہو چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو دوسرے سے کہتے سنا کہ اس کو دیکھو، اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نہیں چھوڑا اور کتے کی طرح سنگسار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک گدھے کی لاش پڑی ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا کہ فلاں فلاں صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم یہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اترو اور اس گدھے کی لاش سے کچھ کھاؤ۔ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کو کون کھائے گا؟ فرمایا، تم نے ابھی اپنے بھائی کے حق میں جو کچھ کہا وہ اس لاش کے کھانے سے زیادہ گھناؤنی بات ہے۔ غیبت کی برائی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس سے زیادہ مؤثر طرز کوئی ہو سکتا ہے؟